بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو Welcome دا to the لیڈس۔ Leads. آج کی ویڈیو اردو میں بنانا ہے، تو ویڈیو اس بارے میں ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا کامیابی کی کلید ہے، مگر انہیں پہچانے کیسے؟ طلباء کو چاہیے کہ زمانہ طالب علمی ہی میں اپنی صلاحیتوں کے متعلق جاننے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں والدین اور اساتذہ سے مشورہ کرے اور جس صلاحیتوں کی نشاندہی ہو ان پر کام کرے۔ ویسے تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی خوبیوں کو کم عمری ہی میں پہچان لیتے ہیں، جبکہ بیشتر ایسے ہوتے ہیں جو ابتدائی عمر میں اس جانب توجہ نہیں دیتے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کم از کم عمری میں ہی یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں یا صلاحیتیں ہیں، تو وہ انہیں چند عرصے میں مستحکم کر کے مزید صلاحیتوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا یا پھر انہیں کو مزید نکھارے گا۔ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں، جبکہ دوسرے اس صلاحیت کو پہچاننے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں جس میں وہ غیر معمولی طور پر اچھے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کو ابتدا ہی میں دریافت کر لیتا ہے تو دیگر کے مقابلے میں اس کے کامیابی حاصل کرنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو طالب علم اپنی صلاحیتوں سے ناواقف ہے یا انہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے چند نکات پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیت کو پہچاننے کے لیے کچھ نکات پیش ہے۔ سب سے پہلے اپنی مشغلے کا مشاہدہ کریں۔ ہر شخص کو کم از کم کوئی ایک کام کرنا پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیت کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مشغلے کا مشاہدہ کیجیے کہ خالی اوقات میں آپ کو سب سے زیادہ کیا کرنا پسند ہے۔ لوگ عام طور پر ان مشاغل کو بطور کیریئر اپناتے ہیں جن میں وہ باصلاحیت ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلباء اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیریئر کے آپشن کے جانب توجہ دینے لگتے ہیں جو انہیں ان کے بڑے بتاتے ہیں، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ان کی دلچسپی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب طلباء اپنے مشغلے کو سمجھ لیں تو اسے صحیح سمت دینے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے اپنی شوق اور دلچسپیوں پر توجہ۔ متعدد طلباء اپنی شوق اور دلچسپیوں کی بنیاد پر اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن جو طلباء یہ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح اپنے شوق اور دلچسپی کی بنیاد پر اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، وہ اپنے بڑوں سے اس تعلق سے بات چیت کرے۔ اگر طلباء اپنی پسندیدہ سرگرمی میں مگن ہوتے ہیں تو انہیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی ایسی سرگرمی کا حصہ ہیں تو کوشش کیجیے کہ اس کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ مقابلوں میں حصہ لیں۔ آپ ایک اچھے مقرر ہیں، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ یہ آپ اسی وقت اچھی طرح جان سکیں گے جب آپ کسی تقریری مقابلے میں حصہ لیں گے۔ اسکول اور کالج وغیرہ کے علاوہ ریاستی اور ملکی سطح پر بھی ہونے والے مختلف مقابلوں میں حصہ لیجیے، چاہے وہ کوئز مقابلے ہو، اسپورٹس کے مقابلے ہو یا کوئی اور مقابلہ۔ ان میں حصہ لینے کے بعد ہی آپ سمجھ سکیں گے آپ کون سا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ تاہم ان مقابلوں میں حصہ لیتے وقت آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مخفی صلاحیتوں کو پہچانیں گے۔ اسی طرح طلباء کو نمائش میں بھی حصہ لینا چاہیے، جیسے سائنسی نمائش، آرٹس اور دستکاری کے نمائش وغیرہ۔ ان کے ذریعے طلباء اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ اظہار خیال کی آزادی۔ کم عمری میں بچے بے ساختہ ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی بات یا عمل پر پوری رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ طلباء کو اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ تشکیل دینا چاہیے اور پھر کسی بھی موضوع پر بات چیت کرنا چاہیے۔ جب ایک طالب علم کو آزادی سے اظہار خیال کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے دل و دماغ کی باتیں کھل کر بتاتا ہے۔
ویسے طلباء اگر اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اظہار خیال کا موقع کبھی نہ جانے دیں، اوکے؟ اس سے ان کا ذہن بھی روشن ہوگا۔ وہ 5 والا یہ ہے کہ اپنی مضبوط پہلوؤں پر غور کریں۔ دن میں کم از کم 1 گھنٹہ صرف یہ سوچنے پر غور کریں کہ آپ کے مضبوط پہلو کون سے ہیں۔ کیا آپ پڑھائی میں اچھے ہیں، اسپورٹس پسند کرتے ہیں، ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں ماہر ہیں، وغیرہ۔ جب آپ اپنے مضبوط پہلوؤں پر غور کر لیں گے تو اس کی بنیاد پر طے کر سکتے ہیں کہ آپ میں کون سی صلاحیت ہے۔ وہ چٹا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسے کس چیز پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ جاننے کی بھی کوشش کریں کہ آپ سب سے زیادہ پیسے کس چیز پر خرچ کرتے ہیں، کتابوں، ویڈیو گیم، کھانے پینے کی اشیاء، تکنیکی آلات یا کسی اور چیز پر۔ ایک تحقیق کہتی ہے کہ آپ جن چیزوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ آپ کی مخفی صلاحیتوں کو نکھارنے یا ان کی شناخت کرنے میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہانیاں وغیرہ لکھنے میں دلچسپی ہو مگر آپ اسے سمجھ نہ پا رہے ہو۔ ایک تحقیق میں یہ بھی ہے کہ واضح ہوا ہے کہ بیشتر ناول نگاروں اور قلمکاروں کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے بعد میں اپنی تحریری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کتابیں لکھی اور کامیابی حاصل کی۔ نمبر 7 اور آخری، دوستوں کی مدد لیں۔ اپنی خوبیوں، صلاحیتوں اور خامیوں کے متعلق دوستوں کی رائے لیں۔ آپ کے دوست آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اوکے؟ وقتاً فوقتاً ان سے پوچھیں کہ میری خوبیاں کیا ہیں، میں کون سا کام بہتر طریقے سے انجام دیتا ہوں۔ دوست آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں اس لیے وہ بلا شبہ جانتے ہیں کہ آپ کے شوق اور دلچسپیاں کیا ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں۔ وہ کام یا چیزیں جن میں آپ ماہر ہیں وہ آپ کی صلاحیتیں ہیں، انہیں نکھارنے کی پوری کوشش کیجیے۔ لیکن اگر دوست خامیاں بتائیں تو ان سے ناراض ہونے کے بجائے ان خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ ایک باصلاحیت اور باکمال شخص بن سکیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔